بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وسید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ہماری اس عارضی اور مختصر دنیاوی زندگی کا حقیقی اور اصلی مقصد حق تبارک و تعالی شانہ کی رضا کا حصول اور ان کو اپنے اعمال و کردار کے ذریعے خوش کرنا ہے۔ یہ اصلی مقصد ہے۔ اسی مقصد کے لیے انسان اس دنیا میں بھیجے جا رہے ہیں، اور جب تک اللہ چاہے گا پیدا کرتا رہے گا، بھیجتا رہے گا لوگ۔ سب کے آنے کا واحد مقصد اپنے طرز عمل کے ذریعے، اپنے اخلاق و کردار کے ذریعے، اپنے اعمال اور اشغال کے ذریعے حق تبارک و تعالی شانہ کو راضی کر لینا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں امتحان اور آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ یہی امتحان کہ کون بندہ میری بتائی ہوئی راہ پر چلتا ہے، ثابت قدمی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، دم واپسی تک، آخری سانس تک، اور کون بندہ اس میں ناکام ہو جاتا ہے، ہار جاتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اب اللہ دیکھ رہا ہے، ہر ایک کی زندگی پر نظر رکھا ہوا ہے۔ کوئی بھی شخص کسی لمحہ کتنی ہی معمولی سے معمولی مقدار وقت میں اللہ تعالیٰ کی نگرانی اور نگہبانی سے باہر نہیں ہو سکتا۔ 24 گھنٹے، ہر گھنٹے کا ہر منٹ، ہر لمحہ، ہر لحظہ اللہ نے اپنی نظر براہ راست بندوں پر رکھی ہوئی ہے۔ بندے کتنی تعداد میں ہوں، کہیں رہتے ہوں، اس سے اللہ تعالیٰ کی شان بصارت متاثر نہیں ہوتی، اس کا دیکھنا متاثر نہیں ہوتا۔ ایک دعا میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی شانہ سے عرض معروض کیا ہے۔ دعائیں ہمیشہ کچھ مانگنے کے لیے ہی نہیں ہوتی، حمد و ثنا کے لیے بھی ہوتی ہیں، دعائیں تعریف کے لیے بھی ہوتی ہیں، دعائیں تشکر کے جذبات کو ظاہر کرنے کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ حضرت علیہ السلام کی دعاؤں میں سب رنگ ہیں۔ ایک دعا میں بس اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اس تعریف میں یہ بھی فرمایا کہ اولین اور آخرین، انسان اور جنات، دنیا میں 2 مخلوق مکلف ہیں اللہ تعالیٰ کی، جن کو قرآن میں ثقلین کہا گیا ہے۔ ایک کا نام انسان ہے، ایک کا نام جنات ہے۔ یہ دونوں مکلف ہیں اللہ کے قانون کے، اس کے شریعت کے، اس کی نبوت کے، اس کے بھیجے ہوئے دین کے۔ اس لیے دونوں کو شمار کر کے فرمایا، اولین آخرین، یعنی جب تک آپ دنیا میں تھے، جب بول رہے تھے یہ بات، اس سے پہلے سے لے کر آدم علیہ السلام تک، پہلے انسان تک، یہ اولین ہے۔ اور ان سے لے کر کے قیامت تک آنے والا آخری بندہ
وہ آخرین. تو اولین اور آخرین یعنی کل انسانیت، ہر دور کی، ہر زمانے کی، اور جن و انس یعنی سارے جنات اور سارے انسان، تمام پہلے آئے ہوئے جن اور تمام بعد میں آنے والے جن، پیدا ہونے والے جن، وہ بھی، ان کے بھی اولین و آخرین، انسانوں کے بھی اولین و آخرین، سب کے سب قاموا بصعید واحد، کسی ایک صاف ستھرے میدان میں جمع ہو جائیں. اگر ایسا ہو سکتا ہے، اللہ نے تو اتنی گنجائش نہیں بنائی ہے، لیکن فرض کرو ہو جائے، جیسے قیامت میں یہ زمین پھیلا دی جائے گی تو سارے ہی اندر باہر کے اسی پہ ہوں گے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، جب زمین اب گلوبل ہے، ایک بال کی طرح ہے، قیامت میں سیدھی پھیلا دی جائے گی، ایک سطح پر کر دی جائے گی، اور درختوں کے، دریاؤں کے، پہاڑوں کے، دیواروں کے، عمارتوں کی آڑیں ختم کر دی جائے گی، سب ایک سی زمین، سیدھی سی زمین ہو جائے گی. اب ایسی کوئی زمین ہو اور اس میں تمام اولین و آخرین جنات موجود ہوں اور تمام اولین و آخرین انسان موجود ہوں، سب اکٹھے ایک ہی جگہ پر ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی شانہ کو ان میں سے ہر ایک آدمی کو دیکھنا ایسا ہی آسان ہے جیسا ایک آدمی کو دیکھنا آسان، اس پورے مجمع کو. اب تو ہم تھوڑا سا بڑا مجمع ہو جائے تو کہاں دیکھ سکتے، سب کو نہیں دیکھ سکتے، یا کچھ نظر آئیں گے تو کسی کا چہرہ نظر آئے گا، کسی کی ٹوپی نظر آئے گی، بس ایسے نظر آئے گا. صرف 200-400-500 لوگ جمع ہو جائیں. ہمارے آقا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اولین و آخرین جنات و انسان سب ایک جگہ پر جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کو ان میں سے کسی ایک کو بھی مکمل طریقے پر دیکھنا جیسا آتا ہے پورے مجمع کو اسی طرح دیکھتا ہے. اور پھر یہ سب کے سب مل کر، سارے انسان و جنات مل کر اکٹھے طور پر اللہ سے کچھ دعائیں مانگ رہے ہوں اور کچھ مطالبات کرنے لگے ہوں، تو بیک وقت کیے جانے والے کھربوں انسانوں اور جنات کی دعاؤں کو، باتوں کو اللہ تعالیٰ الگ الگ سن رہا، سب کی الگ سن رہا ہوگا. یہ بندہ یہ بول رہا ہے، یہ بندہ یہ بول رہا ہے، یہ بندہ یہ بول رہا ہے. اب تو 10 مل کے بولے بھی تو نہیں سمجھ میں آئے گا کہ کون کیا بول رہا ہے. کھربوں لوگ ایک ساتھ بولے، سب کی الگ سنتا ہے اللہ تعالیٰ. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. چونکہ یہ کہا جاتا کہ اللہ سنتا ہے تو ہم اپنے سننے پر قیاس کرتے ہیں. یہ کہا جاتا کہ اللہ دیکھتا ہے، ہم اپنے دیکھنے کی لمٹ اور حد پر قیاس کرتے ہیں. اس لیے اللہ نے پہلے فرمایا لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسی کوئی بھی چیز نہیں. وہ سنتا دیکھتا ہے، تمہارے جیسا سننا نہیں. اس کا سننا ہی ہے لیکن شان علیحدہ ہے. اس کا دیکھنا ہی ہے لیکن شان علیحدہ ہے. جیسے قدرت تمہارے پاس بھی ہے لیکن تمہاری قدرت اور اس کی قدرت کو قطرے کو دریا کے برابر بھی نسبت نہیں، ذرے کو پہاڑ کے برابر کی بھی نسبت نہیں. لیکن وہ بھی قدرت ہے جو اللہ کے پاس ہے، اور وہ بھی قدرت ہے جو تمہارے ہاتھ میں، وہ بھی قدرت ہے. نام تو ایک ہی ہے دونوں کا، معنی بھی ایک ہیں، مفہوم بھی ایک ہے، لیکن شان جدا ہے اللہ کی قدرت کی اور تمہاری قدرت کی. تو اللہ تبارک و تعالی شانہ ہر ایک پر نظر رکھا ہوا ہے. یہ میں نے تفصیل اس لیے بتائی
کہ کوئی یہ سمجھ سکتا ہے کہ بھائی ہم اپنے گھر کے 4 بچوں پر نظر نہیں رکھے ہوئے ہیں کہ کون کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، کتنے چکمے دے کے بچے ماں باپ کو فریب اور دھوکے میں رکھتے، ہم اپنے چند شاگردوں پر کلاس میں پوری نظر نہیں رکھ سکتے، سامنے ہی بیٹھ کے کچھ دوسرے کام کرتے رہتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو کوئی ایسا نہ سمجھے کہ اللہ کا دیکھنا بھی ایسا ہی ناقص ہوگا، نعوذ باللہ، ایسا نہیں۔ ہر ایک بندے کو اس کی پوری کیفیت اور تفصیل کے ساتھ، اعمال اور اخلاق کے ساتھ، اس کے پورے وجود کے رونگٹے رونگٹے کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور ساری کائنات کی دیکھ رہا ہے۔ اندھیری رات میں کالے پہاڑ پر کالی چینٹی چل رہی ہو تو اس کے پیروں کی حرکت اور اس کے دل کی دھڑکن کو اللہ سنتا ہے، پیروں کی حرکت کو دیکھتا ہے، پیر ہل رہے، چل رہے اس کے پیر، کتنے قدم چل رہی ہے چینٹی، کالی چینٹی کالے پہاڑ پر اندھیری رات میں چل رہی ہے، تو اس کے قدم عدد کے اعتبار سے اللہ جانتا ہے، اس کے چلنے کی حرکت کو دیکھتا ہے اور اس کے دل کی دھڑکن کو سنتا ہے۔ تو ہم تو ان کے اعتبار سے بہت بڑی مخلوق ہیں، ہمارے اوپر اس کی نظر کیسے نہیں ہوگی؟ اگر بندہ اللہ تعالیٰ کی اسی صفت کو کہ وہ ہر ایک بندے کو دیکھتا ہے، سنتا ہے اور جانتا ہے، بس اتنا ہماری سمجھ میں آ جائے تو بھی ہماری زندگی برائیوں سے خالی ہو کر نیکیوں سے معمور ہو جائے گی۔ اتنا سمجھ میں آ جائے ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا رب ہم کو سن رہا ہے، ہمارا رب ہم کو جانتا ہے۔ یعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، جو تم ظاہر کرتے ہو زبان سے وہ تو جانتا ہی ہے، اور جو تم دلوں میں چھپاتے ہو اس کو نہیں جانتا۔ دل میں کچھ ہے، زبان پہ کچھ ہو، سامنے والا آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے کہ صاحب یہ بیچارہ یہ بول رہا ہے، لیکن اندر کیا ہے کس کو معلوم۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا جاننا ایسا نہیں ہے، وہ جو تم بول رہے ہو اور وہ جو تم چھپا رہے ہو دونوں کے تفاوت کو جانتا ہے، اندر کیا ہے دل میں اور زبان سے کیا بول رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے۔ بہت سی باتیں آدمی دل میں چھپاتا ہے اور موقع کے انتظار میں ہوتا ہے کہ یہ آرزو اچھی میرے دل میں ہے، اللہ کبھی چانس دے دے تو میں یہ نیک کام کر لوں۔ اور بہت سی باتیں آدمی دل میں چھپاتا ہے، معصیت کی، گناہ کی، کہ فلاں گناہ کرنا چاہتا ہوں لیکن موقع محل نہیں ہے، قدرت نہیں ہے، اسباب نہیں ہے، جب چانس مل جائے گا تو کرنا ہی ہے۔ اللہ پاک اس گناہ کے جذبے کو بھی جانتا ہے، اس نیکی کے جذبے کو بھی جانتا ہے، چاہے اس نے کسی سے بھی نہ کہا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ لوگ 4 قسم کے ہیں۔ ایک وہ ہیں جنہیں اللہ نے خوب مال عطا فرمایا ہے اور اس مال کو نیکی میں صرف کرنے کا حوصلہ بھی دیا ہے، دل دیا ہے کہ اچھے کاموں میں خرچ کرو، بھلائیاں کرتے جاؤ، مسجد بنانا، غربا پروری کرنا، یتیموں کی تعلیم و تربیت کرنا، بے وگان کا وظیفہ جاری کرنا، غربا اور ضعفاء پر رحم کرتے رہنا، اور اقربا اور رشتہ داروں کی دستگیری کرنا، اور محتاجوں اور بیماروں کی فریاد رسی کرنا، سب کام کرتا ہے، پیسہ ہے اس کے پاس، اس پیسے سے یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، سب کرتا ہے۔ اور دوسرا آدمی وہ ہے جسے اللہ نے غریب بنایا، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، مال نہیں، مگر یہ صاحب کو جانتا ہے، ان کو دیکھتا ہے
تو دل میں خیال آتا ہے دیکھو کیسے اچھے اچھے کام کر رہا ہے، اللہ پاک مجھے بھی مال دیتا تو میں بھی ایسے اچھے کام کرتا، مگر میرے پاس نہیں ہے مال، اللہ کی مرضی ہے، کبھی اللہ دے دے تو میں بھی یہ سب خیر کے کاموں میں کر کے خوش ہوں گا۔ اس کی ایک خوشی ہے، ایک جذبہ ہے اس کے دل کے اندر، ہے کچھ بھی نہیں کرنے کے واسطے۔ ایک شخص ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو خوب مال دیا ہے اور وہ اپنے مال کو گناہوں میں، نافرمانیوں میں، معصیتوں میں خرچ کرتا ہے، فضول خرچی، اسراف، طرح طرح کے معاصی، فحاشی، عیاشی، اس میں پیسہ لگا رہا ہے، اس میں پیسہ ہے بے حساب ہے، لگا رہا ہے ان چیزوں میں۔ اور اس کے جاننے والوں میں، اس کے بستی میں ایک بندہ ہے جو بہت غریب ہے، اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں بہت محتاج ہوں، غریب ہوں، کاش میرے پاس بھی پیسہ ہوتا تو میں بھی ایسا موج مستی کرتا، میں بھی خوب گل چرے اڑاتا، خوب نفس پرستی کرتا جیسے یہ بندہ کرتا ہے۔ میں مجبور ہوں، پیسے ہی نہیں میرے پاس، اگر مجھے پیسہ مل جائے تو میں بھی ایسی زندگی گزاروں۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا 4 قسم کے لوگ ہیں، انجام کے اعتبار سے یہ 2 ہی لوگ ہیں۔ پہلے 2 اللہ کے نزدیک ایک ہی اجر کے مستحق ہیں، دوسرے 2 ایک ہی سزا کے مستحق۔ وہ کر کے اجر پا رہا ہے اور وہ آرزو رکھ کے وہی اجر پا رہا ہے۔ یہ گناہ کر کے مستحق کے عذاب بنا ہے اور یہ کر بھی نہیں پایا گناہ، مگر اس کے جذبات اور اس کے عزائم اور اس کے ارادے رکھ کے یہ بھی اسی کیٹیگری میں شمار ہوتا ہے۔ اب بتاؤ کہ کتنے وقت ہم لوگوں سے ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ ویسی اچھائی بھی ہوتی ہے کہ کسی آدمی کے خیر کو دیکھ کر دل میں آتا ہے کہ کاش ہم بھی اس کے اہل ہوتے کہ ہم یہ بھلا کام ہم بھی کر دیتے، ہم بھی اچھا کام کر دیتے، ثواب مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو کیا مال چاہیے، وہ دے رہا ہے تو کچھ اللہ کے پاس بڑھ رہا کیا اللہ پاک؟ اللہ کو تو نہیں چاہیے، اللہ نے اس کے بھی جذبے کو دیکھا، اس کے بھی جذبے کو دیکھا، وہ رکھ کے کر رہا ہے استعمال، یہ نہیں ہے مگر جذبہ وہی رکھتا ہے۔ اللہ نے اس جذبے کو ایک کیٹیگری میں کر دیا، یہ دونوں کے جذبے کو ایک کیٹیگری میں کر دیا۔ تو معصیت والوں کو دیکھ کر، گناہ گاروں کو دیکھ کر بسا اوقات نفس آرزو کرتا ہے۔ اگر آپ اس کو رد کر دیتے ہیں کہ کم وقت یہ کیا سوچ رہا ہے کہ یہ تو سب ہم نہیں کرنے والے، اللہ دے گا بھی تو ہم تقویٰ کے ساتھ رہیں گے، ہم اس کی خوشی کو خریدیں گے اس پیسے سے جو اللہ ہم کو دے گا، تو وہ تو بچ جائے گا۔ لیکن جس کا ارادہ یہی ہے وہ اسی میں شمار کرتا ہے، اسی میں شمار کیا جائے۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے زندگی گزارنا چاہیے۔ اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، بس اتنا ہمارا منشا۔ ہم امیر ہو غریب ہو اس سے کوئی مطلب نہیں، ہم شہر میں رہتے ہوں دیہات میں رہتے ہوں اس سے کیا مطلب ہے۔ کتنے لوگ کاشتکار گاؤں سے آتے تھے، کتنے لوگ نماز جمعہ میں اتنے بدو قسم کے، بے سلیقہ قسم کے لوگ آتے تھے کہ ان کے کمبلوں میں سے پسینے کی بدبو سامنے والے کو بات کرنا مشکل کر دیتی تھی۔ نماز جمعہ میں آتے تھے، عرب کا علاقہ، گرم علاقہ، اور غریب لوگ اپنے جانوروں کے اون سے کمبل بنا لی، وہی کمبل ان کا لباس ہے، اب پتہ نہیں کب کب پہنتے تو اوڑھتے، وہی اوڑھ کے رہتے تھے۔ مگر 5 وقت کی نماز اپنے گاؤں میں پڑھتے تھے، جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں آتے تھے، کیونکہ جمعہ صرف مدینہ منورہ میں ہوتا تھا، جمعہ پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ بخاری میں حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعے کے دن غسل کی ترغیب کی وجوہات بیان کرتے ہوئے یہ تفصیل بتائی
کہ بدو لوگ آتے تھے اور وہ آ کے نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے. ان لوگوں کو کوئی سلیقہ نہیں تھا، تہذیب نہیں تھی، میلے کچیلے رہتے تھے. اب پسینہ نکلتا تھا، اب وہ پسینہ بھی کمبل میں سوکھتا تھا ان کی، اس سے لوگوں کو بہت بدبو محسوس ہوتی تھی. مگر ایمان والے ہیں، نماز پڑھنے آئے ہیں، برداشت کرتے. ایک آدمی نماز جمعہ کے بعد حضور علیہ السلام سے ملنے گھر پہ آ گیا. اس کی اس کیفیت سے، اس کی اس حالت سے اللہ کے نبی جیسے نفیس اور نازک مزاج اور نازک طبیعت ہستی کو بڑی کراہیت و تکلیف ہوئی. حضرت علیہ السلام نے فرمایا کیا اچھا ہوتا کہ تم لوگ جمعے کے دن غسل کر لیا کرتے، یعنی مسجد کے یہاں مجمع میں آتے ہو، مجمع میں آنے سے پہلے صاف ستھرے ہو کر نہا دھو کر آیا کرو، اس سے دوسروں کو اذیت نہیں ہوگی. نماز تو تمہاری ہو جاتی ہے لیکن لوگوں کی اذیت کا سبب بنتے ہو. اس کی ترغیب دی. تو ایسے لوگ جن کی بدویت، دیہاتی پن، چرواہے، صرف ایک کمبل میں زندگی گزارنے والے، خشن اور سوکھی روٹی کھانے والے، بکریوں میں اور اونٹوں میں رہ کر جینے والے، جانوروں میں ایک جانور کی طرح انہی میں رہ کر جینے والے، یہ بھی تقوی کے اعلیٰ معیار پڑھتے ہیں. ان میں کوئی بے نمازی نہیں تھا، ان میں کوئی اپنے مال کی زکوٰۃ سے جی چرانے والا نہیں تھا، ان میں کوئی رمضان کا روزہ چھوڑنے والا نہیں تھا، ان میں کوئی نگاہوں کو آوارہ رکھنے والا نہیں تھا، بد کردار اور بے حیا اور بے حجاب کوئی بھی نہیں تھا. اور وہ چاہے مدینے میں رہنے والے بڑے بڑے مالدار خوشحال لوگ، ان کی مالداری، تمول اور خوشحالی ان کے تدین اور تقوی پر اثر انداز نہیں ہوئی، اور ان کی غربت، ان کی بدحالی، ان کی تنگی معاش اور دیہاتی پن ان لوگوں کے تقوی اور تدین پر اثر انداز ہوئی. پتہ چلا کہ آدمی کسی کیٹیگری کا ہو اس سے مطلب نہیں ہے، ہر مومن کو متقی ہونا چاہیے. مزدوری کرتے مزدوری کرو، کوئی ہنر پیشہ ہے تو وہی کرو، کسب حلال ہے اسی میں لگے رہو، پڑھے لکھے ہو، قابل ہو، بڑی بڑی کمپنیوں میں جاب کرتے ہو تو کرو. موٹا جھوٹا کھاتے پیتے پہنتے ہو تو ٹھیک ہے، وہی جو اللہ نے دیا. اعلیٰ درجے کے برانڈڈ زندگی گزارتے ہو تو چلو وہ اللہ نے تم کو دیا ہے. مگر تدین اور تقوی کا مطالبہ دونوں سے برابر ہے. ان کو بھی متقی اور دیندار بننا ہے، ان کو بھی متقی اور دیندار بننا ہے. پھر مرد ہوں کہ عورتیں، پھر چھوٹے ہوں کہ بڑے، پھر پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ، کسی قبیلے خاندان کے ہوں، کالے ہوں گورے ہوں، کوئی بولی بولتے ہوں، کسی زبان کے جاننے والے ہوں، کوئی مطلب نہیں. اگر مومن ہے تو اسے دین سیکھنا اور تقوی پہ جمنا ضروری ہے. اس کی آمدنی 100% حلال ہونی چاہیے، اس کا کھانا پینا پہننا اوڑھنا حلال سے ہی ہونا چاہیے، اس کے جسم کا بننا حلال غذا سے ہی ہونا چاہیے. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ جسم جو حرام سے جسمانیت پا گیا، یعنی پلا بڑا ہوا، النار اولا بہ، اس کے رہنے کے لیے جہنم کی آگ زیادہ موزوں ہے. وہیں جا کے وہ جسم ڈالا جائے گا، اسی میں ڈال دینا ہی بہتر ہے اسے.
جو جسم پرورش پایا ہے حرام خوری کے ذریعے سے، چاہے وہ حرام آمدنی ہو، چاہے حلال آمدنی سے حرام چیزیں کھائی، کیونکہ بسا اوقات آمدنی تو حلال ہے اس کی، لیکن کھا رہا ہے حرام چیزیں، پی رہا ہے حرام چیزیں، تو اسی سے جسم بنے گا، اور جب جسم حرام سے بنے گا تو النار اولی بہ، اس کے رہنے کے لیے جنت موضوع نہیں ہے، جہنم کی آگ ہی موضوع ہے، اسی نے اس کو ڈال دیا، وہی مناسب ہے۔ تو یہ سب احکام سب کے واسطے ہیں، اس لیے قرآن کہتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، مسلمانوں ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو، باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو، کیونکہ گناہ دل بھی کرتا ہے، اعضاء و جوارح بھی کرتے ہیں۔ انسان کے اندر چھپے ہوئے دو اعضاء ہیں، ایک دماغ ہے، ایک دل ہے، وہ مخفی ہیں، چھپے ہوئے ہیں، اندر ہیں، اور باقی سب اعضاء ظاہر ہیں، ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، کان، شرمگاہ، یہ سب اعضاء ظاہرہ ہیں۔ ان اعضاء ظاہرہ کا حق تعالی شانہ کی معصیت اور نافرمانی میں استعمال کرنا یہ گناہ ہے، اسم ہے، گناہ کی بات ہے۔ اور وہ جو اندر دل ہے اور دماغ ہے، اس کو اللہ کی نافرمانی میں مشغول کرنا اور بری صفتوں سے متصف رکھنا، وہ دل کے گناہ ہیں، دماغ کے گناہ ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی بدنگاہی کرتا ہے، نامحرموں کو دیکھتا ہے، جانداروں کی تصویر دیکھتا ہے، چاہے کوئی جاندار ہو، اگر کوئی مخلوق ذی روح ہے اور اس کی شکل کہیں چھپی ہوئی ہے، پرنٹ ہے، تو اس کو دیکھنا گناہ کبیرہ ہے، چاہے وہ انسان کی ہو، چاہے وہ حیوان کی ہو، پرندے کی ہو، کسی کیڑے مکوڑے کی ہو، کسی بھی زندہ کی جسے اللہ نے جان ڈالی، اس مخلوق کی تصویر کو دیکھنا بغیر کسی واقعی اور شرعی ضرورت کے جائز نہیں۔ پڑھتا ہے آدمی اسکول میں، کالج میں، اس کو بعض مرتبہ بعض ایسی چیزیں جنہیں وہ ریئلی نہیں دیکھ سکتا، تصویر میں دیکھ کر اس کے متعلقہ علم کو حاصل کرنا پڑتا ہے، یہ ایک مجبوری ہے۔ ناگواری کے ساتھ اس مجبوری میں وہ شخص صرف وسیلہ علم سمجھ کر دیکھ رہا ہے تو اس کے لیے تو گنجائش، لیکن صرف دیکھنے کے لیے دیکھنا، صرف خوشی کے لیے دیکھنا، اس کی کوئی گنجائش شریعت میں نہیں۔ آپ کہیں گے کہ اس میں حرج کیا ہے؟ یہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں آتا کہ بھئی اس میں کیا حرج ہے، کیا فرق پڑتا؟ ہماری والدہ جب تک تھی تو ہم ان کو دیکھتے تھے، اب وہ نہیں ہے تو ان کی تصویر دیکھ کے اطمینان حاصل کر لیتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، غم ہلکا کر لیتے ہیں، ابا جان کو دیکھ لیتے ہیں تصویر میں، کیونکہ اب وہ نہیں رہے یا دور کہیں چلے گئے، تو حرج کیا ہے؟ یہ آدمی سوچتا ہے، ذہن میں بات آتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ حاکم اعلیٰ ہے، اور حاکم کا حکم ہی عمل کرنے کے لیے کافی ہے۔ وجہ پوچھنے کا بندوں کو کوئی حق نہیں، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ کچھ بھی کرے کوئی بندہ نہیں پوچھ سکتا، لیکن بندے کچھ بھی کریں تو اللہ سب سے پوچھ سکتا ہے۔ کیوں؟ وہ خالق مالک ہے، خالق مالک سب سے پوچھ سکتا ہے، آپ تو مملوک، محکوم، مخلوق ہیں، آپ کیا پوچھ سکتے ہیں؟ آپ کو کوئی حق نہیں پوچھنے کا۔ کبھی کسی کے عمل کی وجہ نوکر پوچھ سکتا ہے؟
ہم خفا ہو جاتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، تجھے کیا پڑی میں، ہم جو بول رہے ہیں بس اتنا کرو۔ جب ہماری بڑائی یہاں تک پہنچی ہوئی ہے تو جو سب سے بڑا ہے اس کی بڑائی بھی یہی جواب دیتی ہے، آپ ہم سے پوچھنے والے کون ہوتے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں مانو۔ لیکن یہ اندھا دھن حکمرانی بھی نہیں ہے اللہ کی، کیونکہ اللہ حکیم ہے، جس کام کا حکم دیے ہیں وہ سراسر خیر ہے، اور جس سے روکے ہیں وہ سراسر خیر ہے۔ یہ یقین ہر مومن کو ہے کہ ہمارا رب برا کام نہیں کرتا، ہمارا رب ہر کام اچھا کرتا ہے، ہمارا رب ہر بات اچھی بولتا ہے، ہر حکم اچھا دیتا ہے، ہر فیصلہ اچھا کرتا ہے۔ ہمارے رب سے غلط اور بری بات تو دور کی ہے، اعلیٰ سے ادنا فیصلے بھی نہیں ہوتے، سب اس کے اعلیٰ فیصلے، اعلیٰ درجے کی چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت فرماتے ہیں۔ اس لیے حرام ہے تو حرام ہے، لیکن ہم بیٹھے بیٹھے دیکھتے رہتے ہیں۔ اور آج ہر ایک مومن کے پاس، کفار کو چھوڑیے ان سے ہمیں مطلب نہیں، وہ جانے اللہ جانے، انہوں نے تو پہ اللہ ہی کو نہیں مانا ہے، لیکن ہر مومن کے پاس اسمارٹ فون ہے اور مس یوز بھی ہے، الا ماشاء اللہ، الا ما رحم ربی، بس جس کو خدا ہی نے بچایا ہو، اس کے علاوہ کوئی بچا ہوا نہیں، نہ اچھوں میں نہ بروں میں، نہ اپنوں میں نہ پرایوں میں، نہ نمازیوں میں نہ بے نمازیوں میں، کوئی بھی نہیں بچا ہوا ہے سوائے اس کے جس کو اللہ نے ان گندگیوں سے، خرافات سے نفرت دل میں ڈال دی ہو، اور خدا کی پیدا کی ہوئی نفرت کی وجہ سے اور اللہ کے دیکھنے کے یقین کی وجہ سے وہ خلوت میں جلوت میں ہر جگہ سیف ہے، محفوظ ہے۔ اس کا اندر والا انسان جرت ہی نہیں کرتا، ہمت ہی نہیں کرتا، جب اس کا نفس اسے ورغلاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، میں کیسے اس کے سامنے اس کی نافرمانی کر سکتا ہوں، یہ میری آنکھوں میں روشنی اسی نے دی ہے، اگر سلب کر لے تو اندھا ہو جاؤں گا، میرے کانوں میں سنوائی اسی نے دی ہے، اگر چھین لے تو پھر میں کہیں سے بھی سماعت نہیں لا سکتا۔ لوگ لاکھوں روپے رکھے ہوئے ہیں، کروڑوں کے مالک ہیں، کان صحیح سے سن رہے نہیں، پردہ کمزور ہو گیا تو مجبور ہیں، بے بس ہیں، شرمندہ ہو رہے ہیں، لیکن ان کے کروڑوں سے بھی وہ اپنا پردہ دوسرا نہیں لگوا سکتے۔ آرٹیفیشل کان لگا کر اس سے بھی بیزار ہیں، اس سے بھی پریشان ہیں۔ میں ایک مرتبہ بمبئی میں تھا، محی السنہ حضرت شاہ ابراء الحق صاحب رحمہ اللہ وہاں علاج کے سلسلے میں تشریف فرما تھے، تو ہم عیادت کے لیے گئے تھے، لفٹ میں جا رہے تھے، اوپر بہت اوپر کی منزل میں تھے، تو ہم لفٹ میں جا رہے تھے، ایک صاحب اور وہ بھی اسی بلڈنگ میں جا رہے تھے، سوٹیڈ بوٹیڈ تھے، تعلیم یافتہ آدمی تھے، ہاتھ میں ایک بیگ تھا، اور دیکھنے سے لگ رہے تھے کہ بہت قابل، مہذب اور تعلیم یافتہ آدمی، وہ بھی ساتھ میں تھے۔ ہم نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا، اور کچھ پوچھا تو پھر اس کا جواب دیا، لیکن ہم نے دیکھا کہ جب بھی وہ کوئی بات کرنا چاہتے تھے تو وہ جیب میں سے ایک چھوٹا سا آلہ نکالتے تھے، جیسے پتلا سا مائکروفون ہوتا ہے، مائک ہوتا ہے، ایسا چھوٹا سا ایک آلہ لمبا تھا، ہاتھ پکڑ کے مٹھی میں اس کو پکڑ کے یہاں پر رکھتے تھے، رکھ کر جواب دیتے تھے، پھر بات ختم ہو جاتی، ہٹا لیتے تھے، پھر کچھ بولا جائے تو پھر وہ وہاں لگا کر جواب دیتے تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا کرتے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ میری آواز کی رگ جو ہے وہ متاثر ہو گئی، اب آواز نہیں نکلتی، میں بولوں گا تو بولوں گا لیکن آپ سنو گے، آواز نہیں نکلے گی، بول دوں گا میں،
آواز کو یعنی بولنے کو آواز کی بھی ضرورت ہے، اور وہ آواز ایک الگ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور یہ گویائی اور بولنا ایک الگ نعمت ہے۔ تو وہ ایک رگ مختص بتا دی ڈاکٹر نے کہ فلاں جگہ پر سے گزرتی ہے، تو یہ باہر سے مصنوعی آلہ اس کو لگا کر اس کی مدد دی جاتی ہے، تو ان کی آواز اتنی دیر کے لیے نکلتی ہے جتنی دیر وہ ٹچ رہتا ہے، ہٹا دیا تو آواز ختم ہو جاتی ہے۔ میں نے سوچا اللہ پاک کیسی کیسی نعمتیں ہیں، اور سچ کہتا ہے قرآن کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، شمار بھی نہیں کر سکتے۔ کبھی ذہن بھی نہیں گیا تھا، اگر وہ صاحب کو نہ دیکھتے تو یہ معلوم بھی نہیں ہوتا، ہو سکتا میڈیکل سائنس پڑھنے والوں کو علم ہوگا، ہر کسی کو کیا پتہ ہے، ہر کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ صاحب بولنا بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اور اس بولنے کے لیے آواز جو دوسرے تک اس کے بول کو پہنچا دے وہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے۔ یہ بھی چلی جائے تو محروم ہو جائے گا۔ تو اب ہم سوچیں کہ کیا کیا اللہ نے دیا ہے، اور اسی کی نعمتوں سے اسی کی بغاوت کرنا اور اسی کی نافرمانی کرنا کیا کوئی شریف انسان کے لیے ممکن ہے؟ غایت درجہ کمینہ پن پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ کمینے پن کی وجہ سے اپنے محسن کے احسانات کو محسن کشی میں استعمال کرتا ہے، اسی کے خلاف استعمال کرتا ہے جو دے رہا ہے ان نعمتوں کو۔ اس کو آپ کہیں بھی دنیا میں رکھ کے پوچھئے، اللہ کو بندے کو ہٹا دیجیے، کوئی بندہ کوئی شخص ایسا کرتا ہے اپنے محسن کے ساتھ تو ایک کافر بھی بولے گا کہ کمینہ انسان ہے، شریف آدمی نہیں۔ پھر اس کے بعد آپ سوچئے کہ یہ سوال کسی ایرے غیرے کا نہیں ہے، خدا کا اور بندے کا سوال۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، نہیں ہمیں چاہیے کہ اللہ کے دیے ہوئے اعضاء و جوارح کو گناہ میں استعمال کریں، ہاتھ کو، پیر کو، آنکھ کو، کان کو، زبان کو، سب کو جہاں اللہ چاہتا ہے استعمال کرو۔ استعمال کی اجازت ہے، ہمارے فائدے کے لیے اللہ نے بنا دیا۔ ہم اس سے اپنی دنیا بھلی کر سکتے ہیں، اپنی آخرت بھلی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتے، اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتے۔ تو دیکھو، مگر وہیں جہاں دیکھنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، جہاں دیکھنے کی اللہ نے اجازت دی ہے وہیں دیکھو۔ اب یہ اللہ کی امتحان اور اختبار کی مصلحت ہے، یہ اگزام میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس کی امتحان کی مصلحت ہے۔ ایک چہرے کے بارے میں کہتا ہے یہ بھی عورت کا چہرہ ہے، لیکن اگر تم اس کو محبت کے ساتھ دیکھو گے تو تمہیں مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملے گا، اور یہ بھی ایک چہرہ ہے۔ اگر تم اس کو دیکھو گے اپنے نفس کی خوشی کے واسطے تو پھر تم اللہ تعالیٰ کی قرب سے اور اس کی محبت سے محروم کر دیں۔ یہ بھی ایک چہرہ، یہ بھی ایک چہرہ ہے، لیکن ایک چہرے کو دیکھنے سے منع کیا۔ سگی بہن آپ کی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ میری بہن ہے، اللہ نے فیملی ممبر بنایا ہے، اللہ نے ہمیں اس کو، ہمارے لیے اس کو سپورٹ بنایا ہے اور ہم کو اس کا سپورٹر بنایا ہے۔ اللہ کی نعمت ہے، بس کوئی بات نہیں۔ اور یہی دیکھنا اپنی حقیقی بہن کے بجائے چچا زاد بہن، خالہ زاد بہن، مامو زاد بہن، اپنی سالی، اپنی بھاوج، اگر ان پر پڑتی ہے نظر، یہی نظر اللہ کے غضب کا سبب، اللہ کے روٹھنے کا سبب، اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ سگے بھائی کی بیٹی کو دیکھو، لیکن رشتے کے بھائی کی بیٹی کو دیکھو گے تو یہ دیکھنا غضب الہی کا سبب بنے گا، اور یہ دیکھنا کہ میرے بھائی کی بچی ہے، اس کو 100 روپے دے دو، اس کو چاکلیٹ دے دو، یہ محبت کے لائق ہے، ثواب ملے گا، اجر ملے گا، اللہ خوش ہوگا۔ نہیں کرو گے تو مواخذہ کرے گا کہ رشتہ داری کا خیال کیوں نہیں کیا۔
لیکن یہاں اجازت نہیں. تو آپ زندگی کے ہر مرحلے میں دیکھو گے اللہ نے حلال حرام کی تقسیم کر کے رکھی. یہ حلال یہ حرام، یہ حلال یہ حرام. ایک بزرگ کے پاس ایک معترض غیر مسلم آیا اور آ کر اعتراض کرنے لگا. عیسائی تھا. خنزیر کا گوشت کیوں نہیں کھا سکتے؟ وہ بھی تو ایک چوپایا ہے. بکرے کا حلال ہے، ہاں کھا سکتا. خنزیر کا حرام ہے، نہیں کھا سکتا. کیوں؟ یہ بھی تو ایک چوپایا ہے، یہ بھی تو ایک چوپایا ہے. اس کے 4 پیر ہیں، اس کے 4 پیر ہیں، اس کے دم ہے، اس کے دم ہے، اس کا منہ ہے، اس کا منہ ہے. ایک جانور ہے، کیوں نہیں کھا سکتے؟ یہ سوال اس کا تھا. اعتراض کرنا چاہتا تھا اسلام پر، اسلامی حکم پر. انہوں نے یہ فرمایا کہ آپ کے بچے ہیں؟ تو کہا ہاں ہیں بچے. کتنے ہیں؟ 6 بچے ہیں. تو پوچھا کہ آپ کی والدہ سے کتنے ہوئے ہیں؟ آپ کی بہن سے کتنے ہوئے ہیں؟ بیوی سے کتنے ہوئے؟ تو کہنے لگا لا حول ولا قوت. کیا کہتے آپ بدتمیزی پہ اتر آئے. آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے سک رہے. آپ میرے سوال کا جواب دیجیے. حضرت نے فرمایا تیرے سوال کا ہی جواب دے رہا ہوں، اس کا جواب دے. تو کہا کہ ماں سے کیسے اولاد ہوگی ہماری؟ بہن سے کیسے ہوگی؟ وہ تو حرام ہے، ناجائز ہے. تو کہا کہ پھر یہاں کون سا فرق ہے؟ اس کی بھی تو 2 ٹانگیں ہیں، اس کی بھی تو 2 آنکھیں ہیں، وہ بھی تو ایک عورت ہے. تو چپ ساتھ کے بیٹھا، پھر کچھ نہیں بولا. مجلس ختم ہونے تک خاموش بیٹھا رہا اسی طرح سے. تو بات یہ ہے کہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا حکم ہے. یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. یہ نبی کی طرف منسوب ہے، لیکن نبی خود سے نہیں کرتے. اللہ ہی حرام کو حرام کہتا ہے، حلال کو حلال کہتا ہے. اور نبی اللہ کی طرف سے ہمیں بتاتے ہیں، ہم تک یہ بات پہنچاتے ہیں. کھانے میں حرام حلال، پینے میں حرام حلال، پہننے میں حرام حلال، دیکھنے میں حرام حلال، شادی بیاہ کے لیے حرام حلال، سننے میں حرام حلال، بولنے میں حرام حلال. اپنی شرمگاہ کا استعمال حلالن بھی ہو سکتا ہے، حرامن بھی ہو سکتا ہے. سب چیز آپ ہاتھ اٹھائیں گے، کبھی اٹھانا حلال ہے، کبھی اٹھانا حرام ہے. آپ کہیں چل کے جائیں گے، کبھی یہ قدم کا اٹھنا حلال ہے، کہیں یہ قدم کا اٹھنا حرام ہے. آپ سوچتے ہیں، کچھ چیزیں سوچنا حلال ہے اور کچھ چیزیں سوچنا حرام ہے. آپ دل میں منصوبے بناتے ہیں، کچھ حلال ہے کچھ حرام ہے. دل کے اندر آپ کی صفتیں ہیں. آپ کسی مومن سے للہ محبت کرتے ہیں، یہ حلال ہے. اللہ کے واسطے بغض رکھتے ہیں، یہ بھی حلال ہے. لیکن نفس کے لیے محبت کرتے ہیں، یہ حرام ہے. نفس کے لیے دشمنی کرتے ہیں، یہ حرام ہے. یہ باطن کی صفات ہے. حلال بھی ہے، حرام بھی ہے. آپ کو کسی کے پاس کوئی نعمت نظر آئی اور آپ کو بہت بھلی لگی، اچھی لگی، اور آپ نے کہا اللہ پاک کیسی زبردست نعمت اس کو آپ نے عطا فرمائی ہے، آپ قادر مطلق ہیں، مجھے بھی عطا فرما دیجیے. تو یہ جذبہ غبطہ کہلاتا ہے، حلال ہے. لیکن کسی کی نعمت کو دیکھ کر خیال آیا کہ اس کمبخت کو کیوں ملی یہ نعمت، اس سے چھین جائے، یہ کہیں گر جائے، یہ حسین ہے تو بدشکل ہو جائے، یہ صحت مند ہے تو بیمار ہو جائے، یہ امن میں رہتا ہے تو کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے. اس کے اندر تمنائیں آ رہی ہیں. یہ حسد ہے جو حرام. ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. جیسے آگ ایندھن کو کھا جاتی ہے، ایسے ہی حسد نیکیوں کو اڑا دیتا، ختم کر دیتا ہے. ایسی کتنی چیزیں ہیں، برائی ہے ہمارے دل. اگر آپ خودداری کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، کہیں اپنے کو ذلیل نہیں ہونے دیتے، تو یہ دل کی اچھی صفت ہے، حلال صفت. لیکن آپ بجائے خودداری کے غرور کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، اکڑتے ہیں، تو یہ حرام ہے.
اللہ کے لیے کام کرنا حلال ہے، بندوں کو دکھانے کے لیے کام کرنا ریاکاری ہے جو حرام ہے، شرک کے برابر ہے۔ تو اندر میں بھی کچھ اعمال ہیں اچھے برے، ظاہر کے اعضاء سے بھی اچھے برے دونوں کام ہو سکتے ہیں۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اللہ فرما رہے ہیں کہ بندو ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو، باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ غصہ ہے، مہلکہ ہے، بربادی کا سبب ہے۔ کبھی انسان غصے میں کیے ہوئے اقدام سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا، شرمندگی اور تکلیف اور نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ اس لیے غصہ تو ہونا چاہیے، مگر غصہ قابو میں ہونا چاہیے آدمی کے۔ غصہ جس کے قابو میں نہیں ہے وہ بیل ہے، اور جس کے قابو میں غصہ ہے وہ انسان ہے۔ جب مناسب ہے غصے کو استعمال کرے گا، جب مناسب نہیں ہے نہیں کرے گا۔ آپ کے پاس گن ہے، ایک ضرورت کی چیز ہے۔ کہیں آدمی گاؤں میں رہتا ہے یا بڑے عہدے پر ہے، دشمنوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، چوطرف سے نرغے میں ہے، اپنے پاس گن رکھتا ہے، بڑی اچھی چیز ہے، رکھو۔ وقت پر غصہ آئے گا تب اس کو استعمال کرو، جو جائز غصہ ہے استعمال کرو، جو تم پر حملہ آور ہوا تو تم اس پہ حملہ کرو، یہ جائز غصہ ہے۔ اور بیوی کے اوپر نکال لے گا پستول، بچے کے اوپر تان دے گا، اپنے اوپر تان لے گا جیسا لوگ کرتے ہیں، تو یہ غصے میں غلط اقدام ہے جو وہ کر رہا ہے۔ تو غصہ اس کے قابو میں نہیں ہے۔ غصہ قابو میں ہو، غصہ نہ ہونا ایک کمزوری ہے، ایک انسان کے اندر کمی، اس لیے غصہ تو ہونا چاہیے۔ غصہ نہیں ہوگا تو کوئی آپ کی بیوی کو چھیڑے گا، وہ کچھ بھی نہیں سمجھ میں چل جاؤ، میری بیوی ہے تو ان بھی محبت کرتا ہوں گا اسے، کیا حرج ہے اس میں۔ کوئی آپ کی جوان بیٹی سے معاشقہ کر رہا ہے تو آپ کہیں کیا اپنا بچہ ہے کر رہا ہو، تو غصہ ہی نہیں آتا تو کیا فائدہ ہے اس کو۔ بے حیا گدھا، امام شافعی کے بقول، جس کو غصہ آتا ہی نہیں، آنے کی جگہ پہ بھی نہیں آتا، وہ آدمی نہیں گدھا ہے، کیونکہ ایسے ہی گدھوں کے کام کرے گا۔ تو غصہ ہونا چاہیے پر کنٹرول میں ہونا چاہیے، حلال میں استعمال کیا جائے گا، حرام میں نہیں استعمال کیا جائے گا۔ ایک آدمی منہ سے جھاگ نکل رہا تھا، نوجوان کھڑا ہوا تھا غصے میں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر وہ پڑھ لے تو اس کا یہ سب غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ پوچھا گیا تو آپ نے بتایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھ لے غصے کے وقت میں غصہ اس کا ٹھنڈا ہو جائے۔ ایک آدمی تھا کسی سے لڑائی جھگڑا کر رہا تھا، غصے میں آیا ہوا تھا، غصے میں بھیپر کے کہہ رہا تھا کہ دیکھ چپ ہو جا، ورنہ ایک گالی دے گا تو تو ایک بولے گا 100 سنے گا، میں 100 گالیاں دوں گا تجھے اگر تو ایک دے گا تو، ہاں میں کچھ کم نہیں ہوں، اس لیے چپ ہو جا۔ تو ایک بزرگ گزر رہے تھے، انہوں نے سنا تو انہوں نے سوچا کہ اس کو تنبیہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے جا کر اس بندے سے کہا جس کو وہ ڈانٹ رہا تھا، اس سے جا کر کہا کہ بابا مجھے 100 گالی دے دے، ایک بھی نہیں سنے گا، ایک بھی نہیں سنے گا تو مجھے دے دے۔ کیوں؟ گالی دینے والے کو گالی دینا غصے کا بیجا استعمال ہے۔ کیا ہے اس کے اندر؟ کچھ بھی۔ کیوں؟ بدلے میں آدمی قابو میں نہیں رہتا، حد سے تجاوز کر جاتا ہے، پھر وہ ظالم بن جاتا ہے۔ اس لیے ایسے موقع پہ صبر کرنے سے، ظالم بننے سے بچ جاتا ہے۔ معاشرتی حدود میں جہاں خدا کے دشمن سے مقابلہ ہے وہاں تو معافی نہیں ہے، لیکن مسلم سماج میں، خاندان میں، اپنے معاشرتی حدود میں یہ صفت آدمی کے اندر ہونی چاہیے کہ وہ ضبط کر سکتا ہو، صبر کر سکتا ہو، یہ صفت اس کے اندر ہونی چاہیے۔ ماں کی گالی دے دی تھی کسی نے ہارون رشید کے بیٹے کو، بچے کھیل رہے تھے، کھیل کھیل میں کسی نے گالی دے دی،
وہ دوڑتا ہوا باپ کے پاس آیا. باپ وقت کا طاقتور بادشاہ تھا اور اس سے آ کر کہا کہ فلاں داروغہ کے بچے نے کھیلتے وقت مجھے گالی دی. وہ بھی کسی عہدیدار کا ہی بچہ تھا. بچے اس زبان غلط استعمال کر دیا. تو بادشاہ نے دربار چل رہا تھا, لوگوں سے پوچھا کہ بھائی کیا کرنا چاہیے؟ تو کسی نے کہا کہ حضور اس کو بلا کے گردن اڑا دے. کسی نے کہا کہ اس کو اس کے خاندان کے ساتھ شہر بدر کر دیجیے. کسی نے کہا کہ اس کے باپ کو عہدے سے معزول کر دیجیے. سب نے طرح طرح کے جوابات دیے. سب کے جواب سن کر بادشاہ نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا اگر تجھ سے ہو سکے تو صبر کر لے, تو بڑے باپ کا بیٹا ہے, تو صبر کر لے, اور اگر تو صبر نہیں کر سکتا تو جتنی گالی اس نے دی ہے ایک دفعہ اس کو اتنی گالی دے دے. اب تیسرا آپشن تو ہے ہی نہیں کہ اس سے بھی بڑھ کر بدلہ لیا جائے, پھر اب میں ظالم بن جاؤں گا. لہذا یا تو صبر کر لو, تمہارا مرتبہ اونچا رہے گا, یا تم اتنی ہی گالی دو جتنی اس نے دی. حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دے کر سمجھایا, ذرافتاً مگر بات اچھی طرح سمجھ میں آ سکتی. حضرت نے فرمایا کہ کسی نے غصے میں تم کو الو کہا اور تم نے جواب میں غصے میں آ کر الو کا پٹھا کہا, تو یہ جو پٹھا اضافہ کہا ہے اس کا حساب دینا پڑے گا. یہ اضافہ نہیں کہہ سکتے تم, اتنا ہی بدلا. ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به, اس سے زیادہ نہیں, اتنا بھی اضافہ نہیں کر سکتے. کسی نے آپ کو ایک مکھا مارا 100 گرام کا تھا, آپ نے 150 گرام کا مارا, تو آپ کو 50 گرام کا حساب دینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ مارا تو ایک ہی لیکن پاور بڑھا دیا, اس کا بھی حساب دینا پڑے گا. یاد رکھو خدا تعالیٰ محاسب ہیں, حساب لیں گے, سب کا حساب دیں گے, کسی کو نہیں چھوڑیں گے. اللہ تعالیٰ تعجب کرتے لوگ کہ کیسے اتنے لوگوں کا حساب لے گا, تو اللہ نے فرما دیا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ, سب سوچنے اچنے کی کوئی ضرورت نہیں, ہم اکیلے کافی ہیں, سب کا لیں گے, کسی کو نہیں بخشیں گے, کسی کو نہیں چھوڑیں گے. ہاں ان کی مرضی ہی کسی سے حساب لینے کی نہ ہو تو اسے بے حساب جنت میں بھیج دیں گے. ہوں گے ایسے بھی لوگ, لیکن جس کا لینا ہے تو لے گا اور بال کی کھال نکالے گا, اور بندے کو جواب دینا پڑے گا کہ بھئی چھوٹی سی بات ہے, چھوٹی سی بات ہے, ہم چھوٹی کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں. ایک اللہ والے بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے گھر ایک مہمان آ گئے تھے, وہ بھی اللہ والے تھے. میں نے ان کے لیے مچھلی پکوائی, اکرام کیا, مچھلی منگا کے مچھلی پکوائی. کھانا کھا چکے تو مچھلی میں چونکہ تیل ہوتا ہے, چکناہٹ ہوتی ہے, تو ہاتھ میں چکناہٹ لگی ہوئی تھی. میں ان کا ہاتھ دھلا رہا تھا. پہلے زمانے میں صابن اور ہینڈ واش وغیرہ وغیرہ یہ سب چیزیں تو تھیں, سہولتیں نہیں تھیں, مٹی پہ رگڑ کے ہاتھ صاف کر لیتے. تو ان کو ہاتھ دھوتے وقت میں چکنائی محسوس ہوئی, تو انہوں نے کہا کہ دیوار پر رگڑ لیجیے. تو دیوار پر انہوں نے ہاتھ رگڑنے سے پہلے پوچھا کہ یہ تو پڑوسی کی معلوم ہو رہی ہے, آپ کی نہیں معلوم ہو رہی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, معمولی بات ہے, کوئی خاص بات نہیں, دھو دیجیے اس کو. تو انہوں نے تو دھویا نہیں, ان کو اطمینان نہیں ہوا کہ بھائی پڑوسی کی دیوار سے مٹی جھڑے گی, جب رگڑیں گے ہم پانی ڈال کے. اب پڑوسی کا معاملہ اللہ کے ہاں بہت نازک ہے, اسی کی پکڑ میں آ جاؤں گا تو سب عبادت ایک سائڈ میں رہ جائے گی, اب پڑوسی کی حق تلفی میں پکڑ لیا جاؤں گا. ڈر گئے. یہ وہ چلے گئے مہمان, یہ بھی سو گئے جب رات میں. تو کہتے ہیں کہ رات میں خواب میں دیکھا کہ محشر قائم ہے, حق تعالیٰ عدل کی کرسی پہ بیٹھے ہیں, ترازو کھڑی ہوئی ہے, میں حاضر کیا گیا ہوں اور مجھ سے فرمایا جا رہا ہے آج پتہ چلے گا یہ معمولی بات ہے. پڑوسی کی دیوار کو نقصان پہنچانا ہاتھ رگڑ کے, اس کو معمولی سمجھانا تم نے, آج پتہ چلے گا کہ یہ کتنی معمولی بات ہے.
حساب لوں گا، جب حساب لیتے وقت پتہ چل جائے گا۔ تو گھبرا کے اٹھے اور پڑوسی سے بھی معافی مانگی، اور یہ سبق ملا کہ چھوٹی چیز سمجھتے ہو تو چھوٹی مت سمجھو، تحسبونہ ہینا وہو عند اللہ عظیم، تم بعض گناہوں کو معمولی سمجھتے ہو حالانکہ وہ اللہ کے پاس بہت عظیم زبردست ہے، پکڑ کے قابل ہے اللہ کے پاس۔ حضرت عائشہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو نہایت پیاری زوجہ تھی حضور علیہ السلام کی، فرمایا عائشہ معمولی اور حقیر سمجھے جانے والے گناہوں سے بھی بچتی رہو، کیونکہ اس سے بھی قیامت کے دن مواخذہ ہوگا، سامنا کرنا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا، سامنا کرنا پڑے گا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام کہیں سے جا رہے تھے، 2 قبروں پر سے گزر ہوا اور ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ اللہ نے کشف قبر فرمایا اور نبی کو ان کا معذب ہونا یا تو دکھا دیا گیا یا جبرائیل سے بتا دیا گیا۔ تو حضور علیہ السلام نے ساتھیوں کو روک کر فرمایا کہ دیکھو یہ قبر والے اہل ایمان ہیں، ان کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، ان کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کسی بڑی وجہ سے نہیں ہو رہا، بلکہ ایک اس میں سے جو تھا وہ پیشاب کی چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرتا تھا، پیشاب کے معاملے میں طہارت کا خاص خیال نہیں رکھتا تھا۔ ایسے ہی غافل ہوتے ہیں بہت سے لوگ آج کل۔ جو نمازی ہوتا ہے وہ طہارت کا خاص خیال رکھتا ہے، جو نماز نہیں پڑھنے والے مسلمان ہیں ان لوگوں کو طہارت کا کوئی خاص خیال ہی نہیں ہوتا، پرواہ ہی نہیں کرتے وہ، تو اس کی بھی ایسی ہی کمزوری تھی، تو اس کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، یہ جو دوسرا والا ہے غیبت چغل خوری وغیرہ میں مبتلا رہتا تھا، اس میں تو شارحین حدیث نے فرمایا عذاب قبر تو بڑے بڑے گناہوں پہ ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہوں پہ نہیں ہوتا۔ اور حضور نے کیوں فرمایا وَمَا يُعَذَّبَانِ بِكَبِيرٍ، کسی بڑی بات کی وجہ سے نہیں، چھوٹی بات کی وجہ سے ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا کہ حضور علیہ السلام کے فرمانے کا مطلب یہ ہے 2 بڑے بڑے عظیم گناہ ان کے عذاب قبر کا سبب بنے ہیں، مگر یہ وہ گناہ ہیں جس کو سماج میں معمولی سمجھا جاتا ہے، کوئی اہمیت نہیں لوگوں کے پاس اس گناہ کی، ایسے گناہ میں مبتلا ہے۔ تو گناہ گناہ ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، آگ آگ ہے، چنگاری ہو یا انگارہ ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ وہ چنگاری بھی وہ کر کے دکھا سکتی ہے جو سوچ نہیں سکتا انسان، تو چنگاری کو بھی آگ سمجھو، اس سے بھی ڈرو، چھوٹے گناہ ہوں یا بڑے گناہ ہوں، ظاہری گناہ ہوں یا باطنی گناہ ہوں، سارے گناہوں سے بچنے کی فکر کیجیے۔ اس زمانے میں الحمدللہ ایک بڑا طبقہ ہے مسلمانوں کا جو نیکی کی فکر کرتا ہے، جیسے نماز کی پابندی کرنا، اسی طریقے سے خیر خیرات کرنا، اسی طریقے سے سنن ظاہرہ پر عمل کر لینا۔ تو ہمیں ایسی بڑی تعداد سماج میں ملتی ہے، بازار میں جاؤ، مارکیٹ میں جاؤ، مسجدوں میں جاؤ، محلوں میں جاؤ، اسٹیشنوں پر ہر جگہ ملتی ہے، ایسے لوگ ہر جگہ نظر آئیں گے الحمدللہ۔ ان کو فکر بھی ہے اور وہ یہ جو کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے ہی کرتے ہیں، دین سمجھ کے کرتے ہیں، اور بڑا اچھا کام ہے، کرنا چاہیے، ان کی قدر بھی ہونی چاہیے، ان کی ہمت افزائی بھی ہونی چاہیے۔ لیکن بہت عبادت گزار ایسے ہیں جو گناہوں سے بچنے کا خاص خیال نہیں کرتے، بہت سے عبادت گزار عبادت میں مجاہدہ بھی کر رہے ہیں اور قابل تحسین، قابل تعریف جرت بھی دکھا رہے ہیں، لیکن گناہوں سے بچنے میں بالکل پست ہمت ہے، ہمت ہی نہیں کرتے گناہ سے بچنے۔ حالانکہ اگر ایسی ہمت وہاں کر لے وہ بھی قابو میں آ جائے گا مسئلہ۔ تو دین مثبت منفی دونوں طریقے سے ہمیں پہنچایا گیا۔
کرنے کے کام، نہیں کرنے کے کام. کرنے کے کام بھی دین ہے، نہیں کرنے کے کاموں کو نہ کرنا بھی دین. یہ آدھا دین ہے، یہ آدھا دین ہے. آدھا دین کو ہم اختیار کر لیں اور آدھے کو چھوڑ دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ حضور علیہ السلام نے تو یہاں تک فرما دیا اتق المحارم تکن اعبد الناس. گناہ کے کام چھوڑ دو، زمانے کے سب سے بڑے عبادت گزار شمار کیے جاؤ. لیکن ہم نوافل کی کثرت کو کرنے والے کو عبادت گزار سمجھتے ہیں، تلاوت کی، ذکر کی کثرت کرنے والے کو عبادت گزار سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی عبادت ہی کر رہا ہے، لیکن اعبد نبی کس کو کہہ رہے؟ سب سے بڑا عبادت گزار وہ جو گناہوں سے بچتا ہے اس کو کہہ رہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی نیکی کے کام تو بہت کرتا ہے لیکن گناہوں سے نہیں ڈرتا، گناہوں میں بھی مبتلا رہتا ہے. اور ایک آدمی ہے نیکی میں صرف فرائض واجبات ہی کرتا ہے لیکن گناہوں سے بہت دور ہے، متنفر ہے. آپ دونوں میں سے کس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، کس کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں؟ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا میں گناہوں سے بچنے والے کے مماثل معادل کسی کو بھی نہیں سمجھتا، اس کے برابر بھی نہیں سمجھتا. اعلیٰ سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے. یہ صحابہ کا ذہن بنا ہوا تھا، ہر معصیت گڑھے میں گرانے والی، ہر معصیت خدا سے دور کرنے والی، ہر گناہ زنگیز بربر آتے دل. مولانا روم فرماتے ہیں کہ ہر گناہ دل کے آئینے کا دھبا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. پھر اس کالے سیاہ مردود دل کو لے کر خدا کے سامنے کیسے جائیں؟ اس لیے دل کو صاف ستھرا رکھنا ضروری ہے، اور دل کو صاف ستھرا رکھنے کا مطلب ہے گناہوں کے جذبات پر قابو رکھنا. دل کو حق ہے کہ وہ گناہ کی بات کر سکتا ہے لیکن ہمارا حق ہے کہ ہمیں نہیں سننا ہے، ہمیں عمل نہیں کرنا ہے. اس لیے نفس چاہے کتنا ورغلائے، ان النفس لامارۃ بالسوء، اس کا کام ہی گناہ کی دعوت دینا ہے، ہمارا کام گناہ سے بچنا ہے. اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، آج اس مجلس میں جس کو ایک اصلاحی مجلس کا عنوان دیا گیا، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھا اور اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کرنے کی کوشش کی کہ ہم سب اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ انسان خدا تعالیٰ کے قرب کے بلند مقامات پر پہنچنے کے لیے پرواز کا محتاج ہے. اوپر اللہ بلند ہے، بلند کی طرف جانا ہے ہم کو. کسی ایک جہت میں اللہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے لیے بلندی کی صفت عقیدے میں داخل ہے. اللہ بلند ہے، علی العظیم. تو بلند کی طرف پرواز کرنے کی ضرورت ہے کہ پر ہوں تو دو پر ہیں. ایک پر نیکی کرنے کا اور دوسرا پر گناہ سے بچنے کا. یہ دو پر لگا کے خدا کے بارگاہ کے مقرب بن جائیں. اسی دو پروں سے پرواز کریں گے، اسی سے اللہ تک پہنچیں گے. صحابہ کرام اعلیٰ درجے کے عبادت گزار بھی تھے اور اعلیٰ درجے کے متقی پرہیزگار بھی تھے. اس میں کمی نہیں تھی، اس میں بھی کمی نہیں تھی. ہم لوگوں کو بھی ایسے ہی بننا ہے، کیونکہ اسوہ نمونہ اللہ نے نبی کو بنایا اور نبی نے اپنے اصحاب کو بنایا. ہم ان کے صحابہ کو دیکھ کر جس کی بھی رستے پہ چلیں گے کامیاب ہو جائیں گے. اور ہر ایک کا امتیاز یہ ہے کہ وہ عبادات کا اور نیکیوں کا حریص بھی ہے اور گناہوں سے بچتا ہے اور اس سے محفوظ بھی رہتا ہے. اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. ہمارے جڑنے بیٹھنے کو، کہنے سننے کو ہماری ہدایت میں اضافے کا سبب بنائے.
ہماری فکر آخرت میں اضافے کا سبب بنائے، ہماری ہمت، عزم اور حوصلے میں اضافے کا سبب بنائے، اس لیے کہ اس راہ میں کامیابی کے لیے ہمت اور حوصلے کی ضرورت ہے، نہ مال کی ضرورت ہے، نہ عہدے کی ضرورت ہے، نہ صحت کی ضرورت ہے، کوئی بھی چیز کی ضرورت نہیں۔ کیسا بھی گیا گزرا ہو، حوصلہ بلند رکھتا ہے تو کامیاب نکل جائے گا اس دنیا سے۔ حوصلہ بلند رکھنا چاہیے، ہمت اونچی رکھنی چاہیے، مایوسیوں کو کبھی اپنے قریب آنے نہیں دینا چاہیے۔ مایوسی انسان کے راستے کو توڑ دیتی ہے، پیروں کو توڑ دیتی ہے، پر کاٹ دیتی ہے، کچھ نہیں کرنے دیتی مایوسی۔ اس لیے مایوسی کو قریب آنے مت دو۔ آپ کے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ اگر اللہ نے مدد کی اور میں ہمت کر کے کھڑا ہو گیا تو میں بھی جنید بغدادی بن سکتا ہوں، بایزید بستامی بن سکتا ہوں، پیران پیر بن سکتا ہوں۔ اللہ نے کیا دروازہ بند کیا ہے؟ کوئی بھی بن سکتا ہے، سب کے لیے کھلا ہے نبوت کا دروازہ بند۔ ولایت کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ صدیقیت تک آج کے دور کا غریب سے غریب آدمی بھی جا سکتا ہے، مرد بھی پہنچ سکتا ہے، عورت بھی پہنچ سکتی ہے، ولایت کے بلند سے بلند مقام تک پہنچ سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ کے اندر اس بات کی ہمت ہو کہ میں بھی پرواز کر سکتا ہوں، میں بھی خدا تک پہنچ سکتا ہوں۔ نفس دھوکہ دیتا ہے، بڑا حسین دھوکہ ہے، وہ یہ گارے تیری کیا حیثیت ہے، تو کیا کر سکتا، تو گناہ گار، تو اتنا برا آدمی، تو ایسا آدمی، تو ویسا آدمی۔ یہ سب نفس کے چکمے ہیں، چکمے دے کر محروم رکھنا چاہتا ہے، تو پہلے ارادہ ہی نہیں ہونے دیتا نیک بننے کا، اور جب ارادہ ہوا تو مایوسی پیدا کرتا ہے کہ ارے تو کیا سوچ رہا بھائی، اچھے فیل ہو گئے۔ تو ان سے کہو کہ کتنے فیل ہوئے ہوں گے تو ہوئے ہوں گے، لیکن میرے ساتھ میرا خدا ہے، میں ناکام نہیں ہوں گا، میں کامیاب ہی ہوں گا، کامیاب ہی ہوں، اللہ کامیاب کرتا ہے۔ اس لیے نفس کوئی چیز نہیں اور شیطان کوئی چیز نہیں۔ شیطان کے مکر کو عورت کے مکر سے بھی کمزور کہا گیا، تو اب کیا رہ گئی شیطان کی حیثیت؟ ہم اسی کو کوستے رہتے ہیں، اسی کو برا بھلا کہہ کے اپنے سارے ٹھیکرے اس کے سر پہ کھولتے رہتے ہیں کہ صاحب شیطان ایسا کر دیا، شیطان ایسا کرتا ہے، وہ بھی بہکاتا ہے، وہ بھی یہی کام کرتا ہے، لیکن آپ کے مقابلے اس کی کیا ویلیو ہے؟ جب آپ بولتے ہیں کہ شیطان میرے کو بہکا دیا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بری القسم کا کمزور انسان ایک باڈی بلڈر کو ہرا دیا، تو یہ تو بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ شیطان آپ کو ہرا دے۔ آپ انسان ہیں، آپ کو شیطان ہرا دے، اس سے زیادہ ذلت کی کیا بات ہو سکتی؟ ان کید الشیطان کان ضعیفا، چھوڑو، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ آپ ذرا چوکنا ہوئے وہ دم دبا کے بھاگتا ہے، قریب بھی نہیں آتا۔ ایک نفس ہے، یہ ذرا بڑا مکار ہے، اس کی طاقت کو قبول کیا گیا ہے۔ اعداء عدوک نفسک التی بین جنبیہ، یہ ہے اعداء، بڑا دشمن۔ اب اس سے لڑنا ہے، تب ایک سے بھی نہیں لڑیں گے تو جنت کس کی عوض میں لیں گے؟ کسی سے بھی نہیں لڑ کے دکھائیں گے تو اللہ پاک سے کیا رضا حاصل کریں گے؟ تو کچھ تو کرنا ہی پڑے گا بھائی، اس سے تو مفر نہیں ہے، اس سے بچ نہیں سکتے، مجاہدہ کرنا ہی کرنا ہے۔ تو یہ ایک نفس کو دیکھ لو، سنبھال لو، شیطان اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، وہ خود ہی بھاگے گا۔ نفس کو سنبھال لو، اور نفس کو سنبھالنے کے لیے اللہ کے بندے کامیاب ہوئے، ہم بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمت کر کے چلیں، آگے بڑھیں۔ بے شک پہلے ارادے میں آپ منزل پر نہیں پہنچیں گے، کوئی بھی نہیں پہنچتا۔ بچہ کیا دوڑنا شروع کر دیتا ہے پیدا ہو کے؟ دوڑنا تو نہیں شروع کرتا، پہلے وہ ہاتھ پیر مارتا ہے، طاقت پیدا کر لیتا ہے اپنے اندر، پھر الٹتا ہے، پھر اس کے بعد گھٹنوں پہ کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے، پھر رینگتا ہے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کھڑے ہوتا ہے، 10 دفعے گرتا ہے، کبھی سر پھٹتا ہے، کبھی مار لگتا ہے، کبھی دانت ٹوٹتے ہیں، لیکن ایک دن دوڑنے کے قابل ہوتا ہے۔ کئی کلومیٹر دوڑا دو جوان کو، دوڑ کے بتا دے گا۔ تو ایسے ہی تھوڑی ہو گیا بھائی،
ہم نے کی ہیں کچھ اس طرح سے طے منزلیں، پہلے گرے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے۔ ہمت کرو، انشاءاللہ ایک دن پہنچیں گے اللہ کی بارگاہ میں، ایک دن اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ کا حبیب خوش ہو جائے گا ہماری زندگی کو دیکھ کر، ہمارے اعمال و اخلاق کو دیکھ کر۔ مایوس کوئی نہ ہو، مایوس نہ ہو اے دل، دستے دعا اٹھا کر اللہ سے مانگتے رہیں، دعا کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، کوشش میں کمی نہ کریں، دعا میں کمی نہ کریں۔ اب طریقہ، آخری بات، طریقہ کیا ہے؟ آسان طریقہ، اہل اللہ فرماتے ہیں آسان طریقہ یہ ہے، خود ہمت کرنا۔ نمبر 1 خود ہمت کرنا، نمبر 2 اہل ہمت کی صحبت میں رہنا، نمبر 3 اللہ تعالیٰ سے ہمت مانگتے رہنا۔ بس یہی 3 پوائنٹ کا نسخہ ہے، جو بھی کامیاب ہوا ہے یہی 3 سے۔ خود ہمت کرتا ہے، ہمت نہیں ہارتا، اہل ہمت کی صحبت میں رہتا ہے، جو لوگ نفس کا مقابلہ کرنے میں کامیاب ہیں ایسے لوگوں کو دوست بناتا ہے، ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس سے ہمت بڑھتی ہے۔ اللہ سے ہمت مانگتا ہے، ایک دن کامیاب ہو جاتا ہے، جیت جاتا ہے نفس کی جنگ میں، اور اللہ کو راضی کر کے جنت کے نعمتوں کے انعام کے قابل ہو جاتا ہے، اور رضا الہی کا تمغہ جیت لیتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلى آلہ و اصحابہ و ازواجہ و اتباعہ افضل صلواتک و عدد معلوماتک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم الہمنا رشدنا و اعیذنا من شرور انفسنا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون۔ اللہم آت انفسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعیننا من الخیانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ رب اغفر وارحم وتجاوز وتکرم انك انت الاعز الاکرم۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں، لغزشوں، غفلتوں، بے فکریوں کو اپنے کرم سے معاف فرما۔ مولا جو زندگی باقی ہے اس میں ایک فکر مند آخرت کے طور پر جینے کی توفیق عطا فرما، اپنے آپ کو آپ کی چاہت اور مرضی کے مطابق بنانے اور آپ کے اس حبیب کے اسوہ حسنہ میں ڈھل جانے اور آپ کی کتاب کی رہبری میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے مولا کریم، کرم کا، رحم کا، عافیت کا، عفو کا، نصرت کا معاملہ فرمائیے۔ اہل السنت والجماعت کے عقائد پر ثبات و استقامت نصیب فرمائیے۔ تمام فرقوں، فتنوں اور گمراہی کی دعوتوں سے ہماری عورتوں کی، ہمارے بچوں کی اور ملت اسلامیہ کی حفاظت فرمائیے۔ اے مولا اپنے فضل و کرم سے ہمیں اطراف و اکناف کے تمام گمراہ داعیوں پر نظر رکھنے کی اور ان کے اثر سے اپنے کو بچائے رکھنے کی توفیق ہمت دے اور اس کی فکر نصیب فرما۔ اے مولا کریم، حاضرین کے جملہ مقاصد حسنہ کی تکمیل فرما، جملہ پریشانیوں کو دور فرما۔ اپنے نیک بندوں میں شامل ہونے کے ارادے سے ہم یہاں جڑے جمے اور اس کے اندر ہم نے مذاکرہ کیا۔ مولا کریم، آپ چاہیں تو ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما سکتے ہیں، آپ ارادہ فرما لیجئے۔ ہم نے بھی ارادہ کیا ہے، ہمارا ارادہ محدود ہے، آپ کا ارادہ لامحدود ہے، ہماری طاقت محدود ہے، آپ کی طاقت لامحدود ہے، ہمارا علم محدود ہے، آپ کا علم لامحدود ہے۔ اے مولا، آپ اپنے علم کو، اپنی طاقت کو، اپنے ارادے کو ہمارے علم، طاقت اور ارادے کے ساتھ ملا دیجئے اور ہمیں کامیاب ہونے میں مدد فرمائیے۔ اے مولا کریم، پورے عالم میں امن و امان قائم فرمائیے۔ اے اللہ، اپنے خاص فضل و کرم کو اہل فلسطین پر متوجہ فرما دیجئے، ان کے قربانیوں کو، ان کے بچوں کی قربانیوں کو، ان کی عورتوں کی شہادتوں کو، ان کے ضعفاء کو جو علاج معالجے کے لیے تڑپ تڑپ کے جان دے چکے ہیں، اے اللہ ان کے مقاصد کے پورا ہونے کا سبب بنا دیجئے۔ اے مولا کریم، اجر عظیم سے سرفراز فرما دیجئے،
شہادتوں کو قبول فرما لیجئے۔ اے مولا جس کے ساتھ ان کا مقابلہ ہے اس کی عیاری، مکاری، دھوکہ بازی سے محفوظ و معمون فرما دیجئے۔ اے اللہ اس کا احساس اور اس کی سمجھ عطا فرما دیجئے۔ اے مولا کریم مسلم امہ کو اپنے فرائض و ذمہ داریوں کا احساس نصیب فرما دیجئے۔ حکمرانوں کو تخت و تاج کے مقابلے میں آپ کی رضا اور جنت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کی قیمت بتا دیجئے۔ اے مولا کرم کا، رحم کا معاملہ فرمائیے، ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما لیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و اہل بیتہ و صحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔